السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں نیکسٹ لیسن کی طرف، لیکن یہ لیسن دیکھنے سے پہلے آپ پچھلے سارے لیسنس کو اچھے سے دیکھیں، ساری ویڈیوز کو اچھے سے دیکھیں تاکہ آپ سب کے کانسیپٹس اچھے سے کلیئر ہو جائیں۔ اور اس سے پہلے والی ویڈیو کو تو آپ ضرور دیکھیں، تو انشاءاللہ پھر آپ کے آگے کے جو لیسن ہیں، اب جو ہمارا سبق چل رہا ہے، اس کا سمجھنا آپ سب کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو آئیں ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس میز پانچواں لیسن، پانچواں سبق۔ قال سعید اکتاب محمد ھذا یا یاسر؟ سعید نے کہا کیا یہ کتاب محمد کی ہے یا یاسر کی؟ قال یاسر لا ھذا کتاب حامد۔ یاسر نے کہا کہ نہیں، یہ کتاب حامد کی ہے، یہ حامد کی کتاب ہے۔ قال سعید این کتاب محمد؟ سعید نے کہا محمد کی کتاب کہاں ہے؟ قال یاسر، یاسر نے کہا هو تحت المکتب هناک، وہ وہاں ٹیبل کے نیچے ہے۔ قال سعید این دفتر عمار؟ عمار کی کاپی کہاں ہے؟ سعید نے کہا عمار کی کاپی کہاں ہے؟ قال یاسر هو علی مکتب المدرس۔ یاسر نے کہا وہ استاد کی میز کے اوپر ہے۔ قال سعید قلم من ھذا یا علی؟ قال سعید نے کہا کس کا قلم ہے یہ یا علی؟ اے علی، یہ قلم کس کا ہے؟ قال علی ھذا قلم المدرس، یہ قلم مدرس کا ہے۔ علی نے کہا یہ قلم مدرس کا ہے، یہ مدرس کا قلم ہے۔ قال سعید این حقیبۃ المدرس؟ استاد کا بیگ کہاں ہے؟ سعید نے کہا استاد کا بیگ کہاں ہے؟ قال علی ہی تحت المکتب۔ علی نے کہا کہ استاد کا بیگ جو ہے نا وہ میز کے نیچے ہے۔ اس میں سے نیو ورڈز آ رہے ہیں آپ کے سامنے۔ کیا آ رہا ہے؟ یہ تو سب آپ کو معلوم ہے۔ تحت آیا ہے، تحت کے معنی ہوتے ہیں نیچے۔ اور ایک ورڈ آیا ہے آپ کے سامنے ہناکا، ہناکا میز وہاں۔ اور تو سب سمجھ میں آ رہے ہوں گے الحمدللہ۔ اور ایک یہ ہے حقیبتو، حقیبتو بولتے ہیں بیگ کو۔ اچھا جی، اب آ گئی آپ کی تمارین، ایکسرسائز۔ تمرین اول، اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، جواب دیجئے آنے والے سوالوں کا جو نیچے سوال آ رہے ہیں۔ آنسر دا فالوئنگ کوشچنس۔ کوشچن نمبر فرسٹ ہے آپ کا این کتاب محمد؟ محمد کی کتاب کہاں ہے؟ تو آپ بالکل اس کو یہاں سے کاپی کریں، کتاب محمد تحت المکتبی، کہ محمد کی کتاب ٹیبل کے نیچے ہے۔ سیکنڈ کوشچن ہے آپ کا این کتاب عمار؟ کہ عمار کی کتاب کہاں ہے؟ تو اس کو بھی آپ یہیں سے کاپی کریں، کتاب عمار علی المکتبی۔ آپ علی پڑھ چکے ہیں پہلے سب، کہ علی کے معنی ہوتے ہیں پر، تو محمد کی کتاب ٹیبل کے اوپر ہے۔ تھرڈ کوشچن ہے آپ کا این حقیبۃ المدرس؟ استاد کا بیگ کہاں ہے؟ تو آپ کہہ سکتی ہیں حقیبۃ المدرس تحت المکتبی، کہ استاد کا بیگ ٹیبل کے نیچے ہے۔ التمرین الثانی، دوسری تمرین، اضف الکلمۃ الاولی الی الثانیہ۔ اضف کے معنی ہوتے ہیں شامل کرنا، ٹھیک ہے۔ اضف الکلمۃ، اس میں یعنی پہلے کلمے کو دوسرے کلمے میں شامل کریں۔ اضف الکلمۃ الاولی،
اولا بولتے ہیں پہلا کلمہ، اور الی ثانیہ یعنی دوسرے کلمے میں پہلا کلمہ شامل کریں۔ کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ Rewrite the two words in each group so that the second word is in the possessive form. یہاں پر آپ کو دو اسم دیے گئے ہیں، آپ اوپر والے میں دیکھیں، کتاب محمدن، کتابن اور محمدن دونوں مرفوع فارم میں ہیں، یعنی کہ دو پیش کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اب آپ کو پہلے والے کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ کیسے شامل کرنا ہے آگے بتا دیا گیا ہے کہ یہ پورا ایک جملہ بنا دیا ہے، مطلب ہے تو یہ جملہ مرکب غیر مفید، یعنی کتاب محمدن، اس کو بولتے ہیں مضاف مضاف الیہ، ایک اسم کا دوسرے اسم سے تعلق جوڑ دینا، کہ محمد کی کتاب۔ اب یہ مضاف مضاف الیہ جب آتا ہے تو اس میں کا، کی، کے، را، ری، رے کا مفہوم شامل ہوتا ہے۔ کس طرح؟ جیسے ہم کہہ رہے ہیں محمد کی کتاب، ہے نا، حامد کا قلم۔ اس میں کیا ہوتا ہے، پہلا اسم آپ کا تنوین کے بغیر آتا ہے، تنوین نہیں آتی اور الف لام نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ پہلے اسم پر ہمیشہ، اس کا ایک قاعدہ ہے، مضاف، یہ مضاف کہلاتا ہے، اور جو دوسرا اسم ہے یہ آپ کا مضاف الیہ کہلاتا ہے۔ تو مضاف کے اوپر دو رول آتے ہیں۔ پہلا رول تو یہ ہوتا ہے الف لام نہیں آتا اور تنوین نہیں آتی، یعنی اعراب ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو جیسے یہ کتابن تھا تو کتابن سے اس پر ہم نے ایک تو الف لام نہیں داخل کرنا، اور کتابن اس کا اعراب ہلکا کرنا ہے، یعنی دو پیش تھے تو ایک پیش دے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ دو پیش میں جب اسم ہوتا ہے تو وہ مرفوع حالت میں کہلاتا ہے، یعنی رفع، حالت رفع کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو دوسرا اسم آپ کا آ رہا ہے، دوسرا اسم ہمیشہ کیا ہوگا، مجرور حالت میں ہوگا، کتاب محمدن۔ تو اب جب اس طرح سے کوئی اسم آپ کو ملے، کتاب محمدن، یعنی کہ پہلا اسم الف لام کے بنا ہو اور اعراب ہلکا ہو، اور دوسرا اسم مجرور فارم میں ملے، تو یہ آپ کی جو کنسٹرکشن بن رہی ہے مضاف مضاف الیہ کی بن رہی ہے۔ تو ہم اس کو کہیں گے کتاب محمدن، محمد کی کتاب۔ ترجمہ ہم دوسری سائڈ سے کرتے ہیں، یعنی کہ پہلے ہم کتاب کا نہیں کرتے بلکہ مضاف الیہ سے لے کر آتے ہیں ہم ترجمہ، ہم کہتے ہیں محمد کی کتاب۔ اسی طرح آپ نے یہ سارے ورڈز بنانے ہیں، اس کو جملہ بنا دینا ہے۔ کس طرح سے؟ جیسے قلم دیا ہے حامدن، قلم حامدن، اب ہم اس کو کیا کریں گے، قلم سے کیا کر دیں گے، قلم حامدن، ترجمہ کریں گے حامد کا قلم۔ بیت عباس، اب اس کو ہم کنسٹرکٹ کریں گے بیت عباس، عباس کا گھر۔ غرفۃ علی، اب کیسے کریں گے اس کو، غرفۃ علی، علی کا کمرہ۔ دفتر سعید، دو اسم دیے گئے ہیں، اس کو مضاف مضاف الیہ کیسے بنائیں گے، دفتر سعید، سعید کی کاپی۔ مندیل یاسر، دو ورڈ دیے گئے ہیں، دو اسم ہیں آپ کے، دونوں کو مضاف مضاف الیہ میں کیسے بنائیں گے ہم، مندیل یاسر، یاسر کا رومال۔ قمیص عباس عمار، قمیصن ہے اور عمارن ہے، اس کو مضاف مضاف الیہ کیسے بنائیں گے، قمیص عمار، عمار کی قمیص۔ سریر خالد، تو اس کو مضاف مضاف الیہ بنانا ہے سریر خالد، خالد کا بیڈ۔ تو اس میں ہمارا کیا ہے، اس میں پہلا اسم جو ہوگا وہ ہمارا مضاف ہوگا، اور دوسرا اسم جو ہے وہ مضاف الیہ کہلائے گا۔ پھر اس میں جب ہم مضاف مضاف الیہ ہم پہچانیں گے کیسے، بنیادی بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ مضاف پر کبھی بھی الف لام نہیں آتا اور تنوین نہیں آتی۔ مطلب الف لام آپ کو پتہ ہی الف لام کے حوالے سے نا، کہ الف لام آتا ہے تو تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ جب الف لام آتا ہے تو مطلب وہ سنگل حرف میں ہو جاتا ہے نا، سنگل حرکت آ جاتی ہے، اور جب تنوین آتی ہے تو پھر الف لام نہیں آتا، یہ تو ہم پہلے سیکھ چکے ہیں۔ لیکن یہاں کیا ہے، مضاف پر الف لام آتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور
پہلی بات تو یہ، اور دوسرا یہ کہ مضاف پر کبھی تنوین بھی نہیں آتی، ہمیشہ سنگل حرکت آپ کو ملے گی مضاف پر، اور پہلا اسم یہ آپ کا یہاں مضاف ہے اور دوسرا اسم مضاف الیہ ہے۔ اسی طرح آپ نے یہاں پر بھی ایسی کرنا ہے، مکتب المدرس، یہاں دیکھیں نام تھے، نام تو آپ کو سب پتہ ہے پہلے سے ہی معرفہ ہوتے ہیں، یہاں معرفہ کیا گیا ہے، یہ نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، مکتب المدرس، تو ہم نے کیا کرا، مکتب المدرسی، مضاف الیہ آپ کا معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور کبھی نکرہ بھی ہو سکتا ہے۔ لام آپ کا نا مضاف الیہ پر آ سکتا ہے لیکن مضاف پر کبھی نہیں آئے گا، تو اب آپ نے اس کو کنسٹرکٹ کرنا ہے۔ مفتاحن دے رکھا ہے، البیتو دے رکھا ہے، تو ہم اس کو کیسے بنائیں گے، مفتاحو پہ سے ایک پیش ہٹا دیں گے، مفتاحو البیتی، بیتو پر پیش ہے تو اس کو زیر دے دیں گے، مفتاح البیتی۔ دکان التاجرو، تو اس کو کیسے کریں گے، دکانت تاجری۔ اسی طرح یہاں بیت المہندس دے رکھا ہے تو ہم کیا کہیں گے، بیت المہندسی۔ اسم الوالدی، کتاب اللہ، بنت الطبیبی، مفتاح السیارتی، آپ دیکھیں سیارتو تھا، سیارتی کر دیا ہم نے، اور اس کا ترجمہ کس طرح سے ہوگا، مکتب المدرسی، مدرس یعنی استاد کی میز، مفتاح البیتی یعنی کہ گھر کی چابی، گھر کی چابی، دکان التاجرو، تاجر کی دکان، مہندس یہ جو ہے بیت المہندسی، مہندس بولتے ہیں انجینئر کو، انجینئر کا گھر، اسم الوالدی، والد کا نام، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، بنت الطبیبی، ڈاکٹر کی بیٹی، مفتاح السیارتی، کار کی چابی۔ تو آپ سب میں دیکھیں یہاں سب کے ساتھ کا کی کیپ جوڑ رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، حامد کا قلم، عباس کا گھر، علی کا کمرہ، سعید کی کاپی، یاسر کا رومال، عمار کی قمیص، خالد کا بیڈ، مدرس کی میز، استاد کی میز، اور گھر کی چابی، دکان، تاجر کی دکان، مہندس کا گھر، ابو کا نام یعنی والد کا نام، اللہ کی کتاب، ڈاکٹر کی بیٹی، اور گاڑی کی چابی۔ تو امید کرتی ہوں یہ سب آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، آپ اس کو بار بار دیکھیں اور اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ مضاف کے حوالے سے دو بات یاد رکھنی ہے، مضاف پر کبھی الف لام نہیں آتا اور اس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے۔ اعراب ہلکا ہونے سے مراد اگر دو پیش ہیں آپ کے تو ایک پیش رہ جائے گا، دو زبر ہیں تو ایک زبر رہ جائے گا، ایک زیر ہے، دو زیر آ رہی ہیں تو ایک زیر رہ جائے گا، ٹھیک ہے، یہ اعراب ہلکا ہونا کہلاتا ہے۔ اور مضاف الیہ کے حوالے سے آپ نے دو بات یاد رکھنی ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، ہمیشہ زیر میں آتا ہے نا، اور اگر مضاف الیہ پر آپ کا الف لام آ بھی جاتا ہے اور نہیں بھی آتا ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ اگر الف لام دینا ہوتا ہے تو ہم مضاف الیہ کو دیتے ہیں، مضاف کو نہیں دے سکتے۔ امید کرتی ہوں یہ سبق آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔